کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا تو اللہ نے، لیکن نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا، دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر۔ اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری مخلوق۔ حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر، ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا، عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا۔ چار بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائے گے، اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا۔ اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی۔ امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے، خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا۔ اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں، وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی، تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ، کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو کری رہے جی، اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی، وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے، میں پینڈو ہوں نا مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، بات تاکید ہے اپنی زبان ہے، تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے کتا آ گیا سامنے سے، اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا، اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائڈ پہ ہو تو میں گزروں، کہتے دیر ہو گئی، تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی۔ آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے تو قادر مطلق ہے، میں اسے زبان دے دی۔ تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض ہے، مجھے جانے دے۔
تو سید احمد کبیر رفائی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گئی. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. راتی جاگے شیخ سداوے, راتی جاگ دے کتے تینوں کتے, مالک دا در مول نہ چھڈ دے, پاویں مارو 100 جتے تینوں کتے. وہ ایک برکی کا قدر پچھانل, پاویں مالک ہو من ستے تینوں کتے. رکھا سکھا کھا دنے جار رکھا میں تو ستے تے تینوں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تینوں کتے. سید احمد کبیر رفائی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے. تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو اتر جا, میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا. تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا. مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے, اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا. کپڑے پانی سے دھل جائیں گے, اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا. نہ 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 حقیر نہیں جاننا, نہ مولوی کو, نہ صوفی کو, نہ درویش کو, نہ کھیت میں کام کرنے والے کو, نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو, نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو, نہ تیل ڈالنے والے کو, نہ کسی کو حقیر نہ جان, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جس سے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بھائی حقیر نہیں جاننا. سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا, میں دوڑا گھر گیا, جا کے میں نے غسل کیا, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑھتا تھا, اور آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا. میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے, میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے. میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے, آج سورج دیر سے غروب ہو, میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں. بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے, جب تو انکساری والی پڑھتا ہے, جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خدیج رضی ایک حضرت معاویہ بن سفیان ہے, ایک معاویہ بن خدیج صحابی ہے. وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا, مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے. اب فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا, ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے. میں نے کہا ہاں. اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے, اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا, آج مجھے امید تھی تو آئے گا, تو نے بتایا کیوں نہیں. میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں, تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے, اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں, آپ آرام کر رہے ہوں گے, اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں, جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی. حضرت عمر فاروق نے جلال کیا, فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا. پناہ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو کو سو جائے چپ کر کے, میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں, میں قوم کا خادم ہوں, جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو, مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے. دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا. کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی. رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے. لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو, جس کے افکار بلند ہوں, جس کی نگاہ پاک ہو, جس کا حوصلہ بڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی, لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں, ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں, ساری زندگی انسان اپنی دکان کی, اپنی ذات کی, اپنے گھر کی, اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے, تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی. جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کرے, اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں, تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے.
ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ لیکن نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے، ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا، بیچارہ شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کوئی تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی دی ہے جس کا خدا نہ ہو، میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے، میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معاملات اس طرح کے کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا۔ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی۔ کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمایا انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرے، شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے، ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند، کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے۔ پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی۔ میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ، ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھا ہو، یہ کوئی ضروری ہے؟ آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہو بھلے، آپ بات ملنی کرے، آپ کو اشار کرنا آتا ہو۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا، ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا۔ آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا،
کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وفادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے۔ حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا پاس نہیں چلتا، کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی، بول دے صحیح۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو۔ ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی ہے، سفارش مانی جاتی ہے، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے۔ اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں، اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا۔ حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا روب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا روب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز، آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو۔ لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا، اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئی تو کدھر جائے؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں۔ تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، وہاں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائی۔ پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائی۔ تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائی۔ اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، میرے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی، جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسے اگلا سفر شروع کرے گا۔ او میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہے نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں، اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا۔ یہی مالی دا کم پانی دینا، اوتے پر مشکاں پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا۔ ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ تو درخت لگا رہے تھے، ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی۔ میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں، بھائی ملنی سوچے، کامی، آپ کچھ تو کر دیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے، کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں۔ امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا۔
لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں۔ او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے۔ باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا۔ انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا، واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو، تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے، تعریف ہی کرو گے نا۔ میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے نام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے۔ تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کر دوں گے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف۔ تمہیں میں کیوں نام بتاؤں کہ تم چلے گئے صحابی چھوڑ کے، تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے۔ جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں، کہنے لگے دیکھ لو پھر اگر میں نے اپنی تعریفیں روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ۔ اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے، تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی۔ آپ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل۔ ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے۔ ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں، حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا، دونوں ایک نے اس طرح سے بوری پکڑی، ایک نے اس طرح سے گدھا چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے، تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے، یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے، پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا، یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے، حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں، یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، یہ شہر بستا رہے، ہنستا رہے، لوگ یہاں آتے رہے، کوئی ہماری قبروں پہ۔ کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے، اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے، بوری سونے کی بھری ہوئی۔ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا تیرے قربان جاؤں، تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے نہیں، شہر بسانے کے لیے۔ او بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی دین کے آفاقی پیغام اور آفاقی قدروں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کرے نا۔ سطحی سوچے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز جو آفاقی ہو، جو بڑی ہو۔ آپ کی سوچے اگر تھوڑی سی بھی وسعت پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، تھوڑا سا۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے بچوں سے پیار کرتے رہنا، خدا اپنے بچوں پہ ویسے ہی رحمت کرتا رہے گا۔ کسی غریب کی اشکشوئی کرتے رہنا، گھر کا چراغ خود بخود ہی جلتا رہے گا۔ سوچیں چھوٹی ہیں، سطحی ہیں، ہمارا مفاد چھوٹا ہے، ہم اس کے اندر وسعت لانے کو تیار نہیں ہوتے، چھوٹا لالچ برپا کرتے ہیں، حضور بڑی سوچ دیتے ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں گیا اور میں حضور تک پہنچ گیا۔ وہ تو حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، اندر دستے چلے جا رہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں آیا ہوں۔ اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کیسر روم کی تھی اور اس کی جو شے سب سے زیادہ مشہور تھی وہ سونے کے کنگن تھے۔ ظاہری طور پر بڑا بادشاہ اور بڑی چیز ہاتھوں میں، آپ خاص غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ او سنگیو، وہ کہتے ہیں میں آیا تھا 100 سرخ اونٹ کے لیے، تو حضور مجھے فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹ کے پیچھے میں ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ او بھائی اس سے باہر نکل، اب تو 100 سرخ اونٹوں سے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا چھوٹا مفاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی زندگی میں بڑی اور آفاقی سوچ پیدا کریں۔ امام غزالی کہتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا، خدا تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔
ذوق تو پیدا کر، لیکن نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، تھکی تھکی باتیں، کچی کچی باتیں، کمزور کمزور سہمے سہمے سے لوگ، او حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، کوئی ایک جیسے نہیں رہتے۔